السلام علیکم دوستوں، ناول عشق ایک تمنا رائٹر مومنہ شاہ قسط نمبر 16۔ حیدر جو مسلسل کام میں جٹا ہوا تھا، کھانے کا ٹائم ہوا تو خود کو ریلیکس کرتا اٹھا تھا۔ وہ روز کی طرح آج بھی کہیں باہر جا کر کھانا کھانے کا ارادہ رکھتا تھا، پر اس کی نظر جب ساوری پہ پڑی تو اسے یاد آیا کہ صبح تو ناشتہ اس نے بھی نہیں کیا اور شاید رات کا بھی نہ کھایا ہو۔ اس نے موبائل اٹھا کر کھانا آرڈر کیا۔ تقریباً کوئی 20 منٹ بعد کھانا ریسیو ہو گیا۔ ساوری نے کھانا ٹیبل پہ رکھا اور موڑ ہی تھی کہ حیدر نے اس کا ہاتھ تھاما۔ کھانا کھا لو، میرا ماننا نہیں، ساوری نے بے دلی سے کہا اور اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ آزاد کراتی وہ اپنی جگہ پہ جا کر بیٹھی تھی۔ حیدر خاموشی سے اٹھ کر کچن میں گیا اور کھانا 2 پلیٹس میں نکالا۔ ایک پلیٹ اس کے ٹیبل پہ رکھی اور اس نے کھانے کا کہا۔ ساوری کو ناچار کھانا کھانا پڑا۔ حیدر اپنی جگہ پہ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ ساوری اور حیدر نے جیسے ہی کھانا کھایا، ساوری نے حیدر کے پاس سے بھی پلیٹ اٹھائی۔ پلیٹ کچن میں رکھ کر باہر آئی تو اس کے سوال پہ چونکی تھی۔ صبح میری ماما تم سے کیا کہہ رہی تھی؟ حیدر نے اسے بغور تکتے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، بس ویسے ہی۔ ساوری کا رنگ یکدم سرخ ہوا تھا۔ اس نے خود کو سنبھال کر جواب دیا، اگر ان کی دوبارہ کال آئے تو تم مت اٹینڈ کرنا۔ حیدر نے لیپ ٹاپ کھولتے کہا۔ ہم اس کی دھیمی سی آواز سن کر حیدر نے ایک نظر اسے دیکھا جو لب کچلتی اپنے ڈیسک کی طرف جا رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی اس کے سر پہ حجاب تھا۔ واپسی پہ تم میرے ساتھ گھر واپس جاؤ گی؟ اس نے کچھ سوچ کر اسے بتایا۔ آپ بتا رہے ہیں یا پوچھ رہے ہیں؟ وہ کچھ الجھی۔ بتا رہا ہوں، حیدر نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ سوری، پر میں جیسے آئی تھی ویسے ہی واپس جاؤں گی، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ حیدر نے اسے سرد نسوں سے گھورا تھا۔ میں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، اب فضول میں آرگومنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں اور میں کسی کی نہیں سنوں گی، اس نے چڑھ کر کہا۔ حیدر ٹیبل پہ ہاتھ پوری شدت سے مارتا اس کے مقابل آیا تھا۔ پر میری سننی پڑے گی۔ حیدر نے دانت کچھ کچائے تھے۔ میں نہیں سنوں گی، وہ اسے 2 قدم دور گویا ہوا۔ جب گھر واپس جانے کا وقت آئے گا تب کی تاب دیکھی جائے گی، حیدر نے کہتے ساتھ ہی اپنے قدم اس کی سمت بڑھا کر اسے پزل کرنا چاہا۔ وہ قدم پیچھے جا رہی تھی اور حیدر قدم اس کے قریب۔ ساوری کی پشت جیسے دیوار سے ٹکرائی، اس نے سہمی نگاہوں سے حیدر کو تکا۔ باہر جاؤ اور ریسیپشن پہ جا کر ریسیپشنسٹ سے کہو کہ جو نیو کینڈیڈیٹس کے انٹرویو کی ڈیٹ فائنل کر دے، اس نے اس کی آنکھوں میں تکتے کہا۔ ساوری نے تھوک نگل کر سر کو شدت سے اس بات میں ہلایا۔ اب جاؤ۔ وہ اب بھی وہیں کھڑی رہی۔ ہاں، آپ تو پیچھے ہٹے نا، اس نے گہری سانس لے کر کہا۔ حیدر اسے سنجیدگی سے تکتا اس سے دور ہوا تھا۔ وہ اس کے پہلو سے نکل کر دروازہ کھول کر باہر بھاگی تھی۔ حیدر نفی میں سر ہلاتا اپنی جگہ پہ واپس جا کر بیٹھا تھا۔ ساوری لب کچلتی ریسیپشن پہ آئی تھی۔ ریسیپشنسٹ اسے دیکھ کر دھیمے سے مسکرائی تھی۔ ساوری مسکرا بھی نہ سکی۔ سر نے کہا ہے کہ وہ نیو کینڈیڈیٹس کے انٹرویو کی ڈیٹ فائنل کر دوں۔ اس نے منہ پھلا کر کہا۔ اوکے، کر دیتی ہوں، پر تمہارا منہ کیوں پھولا ہوا ہے؟ اس نے اس کے خراب موڈ کو دیکھا تھا۔ وہ اسے پچھلے چند دنوں سے جانتی تھی اور جب سے اس نے ساوری کو جانا تھا، یہ بات تو وہ بہت اچھے سے سمجھ چکی تھی کہ ساوری ایک خوش اخلاق اور ہر دم مسکرانے والی لڑکی ہے۔ کچھ نہیں، میرے موڈ کو کیا ہونا ہے؟ اس نے ریسیپشن پہ سر ٹکا کر کہا۔ اچھا، ویسے سر کا موڈ آج کیوں اتنا خراب ہے؟ خیر، ویسے تو ہر وقت ہی ان کا موڈ خراب رہتا ہے، پر آج کچھ زیادہ ہی خراب ہے۔ کہیں تمہیں بھی تو انہوں نے بے عزت نہیں کیا؟ ریسیپشنسٹ نے اندازہ لگایا۔ نہیں، انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، بس میرا موڈ ایسے ہی خراب ہے، اس نے بیزاریت سے کہا۔ کوئی پریشانی ہے تو تم مجھ سے ڈسکس کر سکتی ہو۔ ریسیپشنسٹ نے پرخلوص لہجوں پہ پرخلوص مسکراہٹ لبوں پہ جا کر کہا۔ اگر میں بتاؤں تو تم کسی کو بتاؤ گی تو نہیں؟ ساوری نے ذرا اس کی طرف جھوک کر پوچھا۔ نہیں، تم مجھ پہ اعتبار کر سکتی ہو، ریسیپشنسٹ نے خوش دلی سے کہا۔ وہ نہ یار، میری نام شادی۔ اس سے آگے وہ کچھ بولتی اپنے پیچھے حیدر کی کرخت آواز سن کر اچھلی تھی۔ سر، ساوری کا رنگ اڑا تھا۔ ریسیپشنسٹ بھی اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ میں نے آپ کو یہاں کام سے بھیجا تھا اور آپ کب پہ لڑانے کھڑی ہوگی؟ کب سے انتظار کر رہا ہوں میں آپ کا کہ آپ ہیں تو مجھے کچھ ڈیٹیل نکال کر دیں داؤد اینڈ سنز کے بارے میں، پر آپ تو وہ اسے اچھا خاصا جھڑک چکا تھا۔ ریسیپشن نے نگاہیں چرائیں۔ ساوری ایک نظر ریسیپشن کے دیکھ کر سہمے ہوئے انداز میں آفس کی سمجھ بھاگی تھی۔ حیدر مٹھیاں بینتا اس کے پیچھے گیا تھا۔ وہ آفس میں آ کر بے آواز رونے لگی تھی۔ حیدر نے اندر آ کر اسے بڑی بری نظروں سے دیکھا تھا۔ کیا کرنے جا رہی تھی تم؟ حیدر نے برہم ہو کر کہا۔ ساوری نے آنسو سے بھری نگاہ اٹھا کر اسے ٹکا تھا۔ وہ میری دوست ہے۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ اس آفس میں آئے تمہیں دن ہی کتنے ہوئے جو تم نے اتنی پکی والی دوستیاں کر لیں کہ تم اپنے اتنی پرسنل باتیں بتانے لگی؟ حیدر تو اس کی سادگی پہ آش کر اٹھا تھا۔ ہاں، میں اسے جانتی ہوں، وہ بہت اچھی ہے، جب بھی مجھ سے بات کرتی ہے مسکرا کر کرتی ہے۔ میں جب پہلی بار آئی تھی تو آپ سے بھی پہلے اس سے ملی تھی، اس نے سوسو کرتے لہجے میں کہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا
کہ تم اتنی بڑی الو کی پٹھی ہو۔ حیدر نے افسوس سے کہا، آپ کو شرم نہیں آتی کسی سے ایسے بات کرتے ہوئے؟ وہ مزید سسکی تھی، نہیں بالکل نہیں، تم جیسی بیوقوف پلس پاگل لڑکی کو یہ سب کہتے ہوئے مجھے بالکل شرم نہیں آ رہی۔ حیدر نے تاپ کر کہا، میں بیوقوف نہیں ہوں، نہ ہی پاگل ہوں، بس میں اداس تھی اور میں چاہتی تھی کہ مجھے کوئی ملے جس سے میں اپنے دل کی باتیں شیئر کر سکوں۔ اس نے تڑپ کر کہا، آج کے بعد جو بھی دل کی بات ہو مجھے بتانا، مجھے اپنا دوست سمجھ لو، اپنی ہر بات، دکھ، خوشی، غصہ، ہر چیز مجھ سے آ کر کہو۔ اس وقت تمہارا کسی اور دوست کو بنانا تمہیں اور مجھے مکمل طور پہ برباد کر سکتا ہے مس ساوری، حیدر نے قدر دھیمے لہجے میں کہا۔ ساوری نے اسے ایک نظر تکا اور منہ بنا کر دھیرے سے سر اس بات میں ہلا گیا۔ حیدر گہری سانس لے کر رہ گیا تھا۔ گھر چلیں؟ حیدر نے اسے فارغ سمیٹتے پوچھا۔ آپ جائیں، میں خود آ جاؤں گی، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اچھا تم ایسا کرو، آفس سے نکل کر تھوڑا آگے پیدل چل کر ہو، میں تمہیں وہاں سے پک کرتا ہوں، حیدر نے کچھ سوچ کر کہا۔ ساوری کو اس کی پیشکش اتنی بھی بری نہ لگی، اس نے دھیرے سے سر اس بات میں ہلایا۔ ساوری حیدر سے پہلے نکلی اور حیدر اس کے کچھ دیر بعد نکلا اور پھر اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ جھکتی آ کر بیٹھتی۔ دونوں سفر کے دوران خاموش رہے۔ گھر پہنچے تو ساوری اپنے روم میں گئی، اسکارف وغیرہ اتار کر دوپٹہ اچھے سے اپنے سر پہ لیتی وہ باہر آئی تھی۔ بھوک کا احساس شدید تھا۔ وہ کچن میں گھسی، اپنے اور حیدر کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ جب حیدر اپنے کمرے سے نکل کر کچن میں ہی آیا، سفید دوپٹہ کے حالے میں وہ لگی کھانا بنا رہی تھی۔ تم نے کیوں زحمت کی؟ میں بنا لیتا کھانا، حیدر نے فریج سے پانی کی بوتل نکال کر سلیب پہ رکھی۔ کوئی بات نہیں، ساوری نے پیاز کاٹتے کہا۔ پیاز بہت تیز تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ ساوری نے سوسو کرتے جواب دیا۔ حیدر اس کی حالت دیکھ کر مسکرایا تھا۔ روتے ہوئے کافی ڈھنگ کی لگتی ہو۔ حیدر کی بات پہ وہ تاپ کر مڑی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں باقی وقت اچھی نہیں لگتی؟ میں نے ایسا تو نہیں کہا، حیدر نے کندھے اچکائے۔ سب سمجھ میں آتی ہے مجھے، آپ نے تو سچ میں ہی بیوقوف سمجھ لیا مجھے۔ وہ چھری پٹک کر مڑی تھی۔ پر میں نے تمہیں بیوقوف نہیں کہا، مطلب کم از کم اب بھی نہیں کہا۔ وہ اس کے بگڑے تیور دیکھ کر رسانی سے گویا ہوا۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔